الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد۔ ایک بھائی نے ایک کلپ بھیجا ہے جس میں ایک مولانا صاحب عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں دلائل دے رہے ہیں اور ان لوگوں پہ اعتراضات کر رہے ہیں جو عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قائل نہیں ہیں۔ اس میں مولانا صاحب فرماتے ہیں کہ اگر آپ لوگ ہمارے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانے پہ اعتراض کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ نیا کام ہے، تو یہ بتاؤ کہ قرآن کریم میں جو رکوع لگے ہیں، زیریں اور زبریں لگی ہیں، اور ایسے ہی حدیث کی کتابوں میں جو باب وغیرہ لگے ہیں، تو کیا یہ نیا کام نہیں ہے؟ تو گزارش یہ ہے کہ مولانا صاحب نے دو باتوں کو آپس میں خلط ملط کر دیا ہے۔ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانا بذات خود عبادت کے طور پہ کیا جا رہا ہے۔ ایسا کام کرنے والے اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں قرب کا ذریعہ سمجھتے ہیں اور اسے عبادت کے طور پہ لیتے ہیں، وہ مانیں یا نہ مانیں، کیونکہ یہ کوئی دنیاوی کام نہیں ہے، اور اس کو وہ عید کے طور پہ کرتے ہیں، جب کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 عیدیں دی تھیں، اور آپ کے زمانے میں بھی جو آپ کا یوم ولادت موجود تھا، صحابہ کرام آپ سے محبت کرنے والے تھے، نہ آپ نے یہ کام کرنے کے بارے میں کہا، نہ صحابہ کرام نے یہ کام کیا، کوئی رکاوٹ بھی نہیں تھی، اور اگر یہ خیر کا کام ہوتا تو سب تقاضے بھی موجود تھے، اس کے باوجود یہ کام نہیں کیا گیا۔ اب ہم کریں گے تو یہ کام غلط ہے اور بدعت ہے۔ جہاں تک معاملہ ہے قرآن پاک پہ زیریں زبریں لگانے کا، قرآن پاک میں رکوع لگانے کا، تو پہلی گزارش یہ ذہن میں رکھی جائے کہ اگر یہ کام غلط ہوتا تو کوئی نہ کوئی گروہ آج ایسا موجود ہوتا جو اس کے اوپر انکار کرتا، جو اس کو غلط کہتا، جو اس کو بدعت کہتا۔ امت کا اس بات پہ متفق ہو جانا کہ یہ کام درست ہے، اس بات کی دلیل ہے کہ یہ کام بدعت نہیں ہے، اور اگر یہ کام بدعت ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی نہ کسی گروہ کو اس کام کے لیے منتخب فرماتے، اور وہ گروہ اس بات کا اعلان کرتا کہ یہ کام بدعت ہے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے، مسلم وغیرہ کی حدیث ہے کہ ہر زمانے میں میری امت کا ایک گروہ حق پہ رہے گا۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ کی امت پوری کی پوری گمراہی کے اوپر متفق ہو جائے۔ تو پوری امت کا اس بات پہ خاموش ہو جانا کہ قرآن پاک میں زبریں زیریں لگائی جائیں اور اس پہ انکار نہ کرنا، اس بات کی دلیل ہے کہ کام بدعت نہیں ہے، جبکہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانے والے لوگ بھی بہت زیادہ ہیں اور اس پہ انکار کرنے والے بھی بہت زیادہ ہیں۔ مکہ مدینہ کے علماء کرام یہاں جہاں پہ دین نازل ہوا وہ اسے صاف صاف بدعت کہتے ہیں، اور ہر زمانے میں ایسے لوگ رہے ہیں جو اسے بدعت کہہ رہے ہیں، بلکہ اس کے خلاف باقاعدہ کتابیں لکھی گئی ہیں، کئی ایک کتابیں موجود ہیں جن میں وعدے کیا گیا کہ کام بدعت ہے۔ اس لیے ان دونوں کو آپس میں خلط ملط کر دینا مناسب نہیں ہے۔ دوسرے نمبر پہ قرآن پاک پہ جو زیریں زبریں لگائی گئی ہیں وہ بذات خود عبادت نہیں ہے، وہ ایک دنیاوی کام ہے، لیکن جب نیت اچھی تھی تو اس پہ ثواب ملا ہے اور ملے گا۔ زبریں زیریں لگانے والوں کو ثواب ملے گا کیونکہ نیت اچھی تھی۔ جیسے ایک آدمی رات کو سوتا ہے، اب نیند بذات خود عبادت نہیں ہے، لیکن اگر آپ اس لیے رات کو جلدی سوتے ہیں کہ صبح میں نے تہجد پڑھنی ہے، فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنی ہے، تو آپ کی یہ نیند بھی عبادت بن جائے گی۔ تو قرآن پاک پہ زبریں زیریں لگانا بذات خود عبادت نہیں ہے، لیکن اچھی نیت ہونے کی وجہ سے یہ کام بھی عبادت بن جائے گا۔ مسجد میں ہم اذان کے لیے تقریر کے لیے اسپیکر لگاتے ہیں، یہ اسپیکر دنیاوی کام ہے، بذات خود ایک عبادت نہیں ہے، دین نہیں ہے، لیکن جب اسے تلاوت کے لیے، اذان کے لیے، خطبے کے لیے استعمال کریں گے، نیت اچھی ہونے کی وجہ سے اس پہ ثواب ملے گا، اور اگر کوئی گانوں کے لیے استعمال کرے گا تو اسے گناہ ملے گا۔ تو اس لیے ان دونوں چیزوں کو آپس میں ملانے سے اجتناب کیا جائے، واللہ تعالی اعلم۔